الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم. رحمان کے بندوں کی صفات کا سلسلہ چل رہا تھا تو 12 صفات ذکر کر دی گئی. یہ اخیری 13ویں صفت ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں ایسے ہی شوہر اگر دعا کرے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بیوی اگر دعا کرے تو ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. رحمان کے بندے یا رحمان کی بندیاں وہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام اور سردار بنا دے. اگر میاں بیوی کے اندر مزاج میں ہم آہنگی ہوتی ہے، پھر شوہر بھی اللہ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے اور بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے. بیوی بھی نیک صالحہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہے. اور اولاد بھی نیک صالح ہوتی ہے، صوم صلات کی پابند، طاعات پر عمل، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی تعظیم، ان کی محبت. تو جس گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو پھر گھر کا جو ذمہ دار ہے یعنی باپ اور بیوی کا شوہر، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی اسے اطمینان، سکون نصیب ہوتا ہے. بیوی ہے تو اس بیوی کو بھی اپنے شوہر کی جانب سے، اولاد کی جانب سے سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. ماں باپ کو اولاد کی طرف سے اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کے اعتبار سے اطمینان، سکون، چین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی گئی. حقیقی ٹھنڈک تو یہی ہے کہ شوہر اور بال بچے یا بیوی اور بال بچے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرے. لیکن اسی دعا میں دنیاوی نعمتوں کو بھی شامل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں.
کہ یہ دعا کرے آدمی کہ اللہ میری جو اولاد ہے، میری بیوی ہے، یا بیوی دعا کرے کہ میرے شوہر اور جو اولاد ہے، اے اللہ تو ان کو ظاہری طور پر دنیا کی حلال پاکیزہ مال و دولت بھی عطا فرما، کسی کے دست نگر اور محتاج نہ بنا، اسی طرح صحت، تندرستی، عافیت، سلامتی بھی ان کو عطا فرما۔ تو دونوں اعتبار سے یہ دعا اگر مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں کی نیت کی جائے۔ بہرحال شوہر کا بھی نیک اور صالح ہونا ضروری ہے، بیوی کا بھی نیک صالح ہونا ضروری ہے، تو ہی جانبین سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تم میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے والا ہو۔ کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہو۔ نیز ایک حدیث میں آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں بہترین ہوں۔ وانا خیر لأہلی، اور میں خود اپنے گھر والوں کے لیے بھلا اور بہتر سلوک کرنے والا ہوں، ان کے حق میں بہتر آدمی ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جہاں صوم، صلاۃ، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرے، وہیں بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے۔ بہتر ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ان کی حقوق میں کوتاہی نہ ہونے دے۔ اور بیویوں کے متعلق بھی احادیث میں سینکڑوں احادیث وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تنکح المرأۃ باربعین یا لاربعین، کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ لجمالہا، یا تو بعض لوگ محض خوبصورتی کی وجہ سے کسی عورت کو منتخب کرتے، پسند کرتے ہیں۔ لحسبہا، یا بعض لوگ فقط یہ دیکھتے ہیں کہ اونچی خاندان کی عورت ہے، اس سے نکاح ہونا چاہیے۔ لمالہا، بعض لوگ فقط مال پر نظر رکھتے ہیں، مالدار عورت مل جائے گی، خوب جہیز ملے گا، یا اس کا باپ مر جائے گا، اس کو میراث ملے گی تو میں بھی قابض ہو جاؤں گا۔ ولدینہا، اور بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی عورت میں دینداری ہے یا نہیں، دینداری کا لحاظ کر کے وہ نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاظفر بذات الدین، دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جا۔ یہ 3 اوصاف اگر کسی عورت میں ہو اور دینداری بھی ہو تو فبہا ونعمت، نور علی نور۔ لیکن اگر پہلی 3 باتوں میں سے کوئی باتوں میں کمی ہے یا نہیں ہے لیکن دینداری ہے تو دینداری کو اختیار کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، دنیا پورے کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان اور فائدہ اٹھانے کی چیز وہ ہے نیک صالح بیوی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نیک صالحہ دیندار بیوی بطور رزق عطا کرے، رزق کا مطلب ہے کہ ایسی عورت اس کے مقدر میں آ جاوے نکاح کے ذریعے سے، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نیک صالحہ بیوی عطا کرے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کا انتظام کر دیا۔ اب آدھے دین کی خود فکر کر لے، آدھے دین کو بچانے اور اس پر عمل کرنے میں خود فکر کر لے تو گویا نیک بیوی کا ملنا آدھے دین کا مل جانا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اربع من کن فیہ اوتی خیر الدنیا والآخرہ، جس شخص کو 4 چیزیں مل گئی
تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کو مل گئی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر انسان غور کرے، ایک ایک عضو، ایک ایک ذرہ اپنے بدن کا، ایک ایک عضو اور جز اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں دی، رہنے کے لیے مکان دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، برتنے کے لیے کتنی اشیاء ہمیں دی، سواریاں دی۔ کبھی کوئی معمولی سی کمی ہو گئی تو آدمی واویلا مچاتا ہے، یہ کمی ہو گئی، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا۔ ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی برس برس سے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی طرف نظر نہیں ہوتی ہے، اور ذرا سی کسی نعمت میں کمی ہو گئی شکوہ شکایت شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہا جس شخص کو شکر کرنے والا دل مل گیا تو دنیا کی بھی دولت بھلائی اس کو مل گئی اور آخرت کی بھی۔ اوتیہ خیر الدنیا والآخرہ، قلب شاکر شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر اور ذکر کرنے والی زبان، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان جس کو مل جائے کہ ہر آن ہر لمحہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے سوتے جب اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، ہر موقع کی مسنون دعائیں آدمی پڑھتا رہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اپنی اصلاح کے لیے لوگ اکابرین بزرگوں کی خدمت میں جاتے تھے اور بڑے بڑے مجاہدے وہ لوگ کرواتے تھے۔ اب یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم بھی کمزور ہیں اور مجاہدے ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں بہت آسان نسخہ اپنی اصلاح کا القاء فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ پھر فرمایا کثرت سے ذکر کی عادت ایک تو یہی ہے کہ وہ چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار۔ اس کے علاوہ ہر موقع کی جو دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ مسجد میں بھی داخل ہو رہے ہیں اس وقت کی دعا، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اس وقت کی دعا، جب ہم اپنے بستر پر جائے وضو کر کے سوئے اس وقت آپ نے تسبیحات فاطمی پڑھنے کا حکم دیا، 4 قل آیت الکرسی سوتے وقت کی دعا، کھانے بیٹھے جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب دیکھیے ہر دعا جو بھی آپ دعائیں لے اس میں یا تو بسم اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ کے نام سے وہ دعا شروع ہوتی ہے۔ جب انسان ہر موقع پر اللہ کا نام لے گا، مسجد میں آیا اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باہر نکلا اللہم انی اسألک من فضلک، سوتے وقت اللہم باسمک اموت واحیا، بیدار ہوا الحمدللہ الذی، اللہ کا نام، شروع میں اللہ کا نام۔ جب استنجا خانے میں جائے آدمی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، پانی پیے، کھانا کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اتمنا۔ جتنی بھی دعائیں ہیں سواری پر سوار ہونے کی، اترنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر جانے کی، دودھ پینے کی، ہر موقع کی جو دعائیں ہیں تو اس میں اللہ کا نام ہے۔ تو فرماتے کہ جب بار بار آدمی استحضار کے ساتھ اللہ کا نام لیتا رہے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، اور اللہ کی محبت ہی سارے اعمال صالحہ کی جڑ ہے۔ آدمی اعمال صالحہ کا اہتمام کرے گا اللہ کی محبت کی وجہ سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو بہرحال 2 چیزیں ہوئی، قلب شاکر شکر کرنے والا دل، لسان ذاکر ذکر کرنے والی زبان۔ تیسری چیز بدن علی البلاء صابر، اگر کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری، حادثہ پیش آ گیا تو صبر کرے آدمی۔ جب کوئی ایسا نامناسب واقعہ پیش آ گیا فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کرے، صبر کرے، زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے۔ اور چوتھی چیز وزوجۃ لا تبغی ہے
خونن فی نفسہا ولا فی مالہ، ایسی عورت کہ جو اپنی ذات میں بھی خیانت نہ کرے اور اپنے شوہر کے مال میں بھی خیانت نہ کرے۔ تو عرض کرنے کا منشا ہے کہ ایک جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو، شوہروں کو اچھے اخلاق، نیک، صالح بننے کی ہدایت دی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو، تم میں کامل ایمان والا ہے وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ تو دوسری جانب بیویوں اور عورتوں کے انتخاب میں دین کے پہلو کو آپ نے ترجیح دی، اور ایسی عورتوں کہ آپ نے تعریف کی جو نیک صالحہ ہوتی ہے، امانت دار ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب شوہر بھی نیک ہوگا، بیوی بھی نیک ہوگی، دونوں اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے، پھر اولاد کی بھی اسی تربیت اور تعلیم کا انتظام کریں گے، تو گھر کا ماحول بالکل خوشگوار ہوگا، آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ اور اگر جانبین میں سے کسی ایک میں گڑبڑ ہے، شوہر تو بڑی نیک صالح ہے، شوہر تو بڑا نیک صالح ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ بددین ہے، بے دین ہے، یا بیوی نیک صالحہ ہے اور شوہر بددین ہے، بے دین ہے، تو پھر معاملہ خراب ہوگا، نہ بیوی کو سکون ہوگا نہ خود اس شوہر کو سکون ہوگا۔ ماں باپ تو نیک ہے لیکن اولاد کی تعلیم تربیت کی طرف توجہ نہیں، اللہ سے دعا کا اہتمام نہیں، تو اولاد فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، جواری ہے، نشہ آور ہے، نماز، صوم، صلاۃ کو سب کو چھوڑ رہے، تو ماں باپ تنگ ہیں، ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اپنی اولاد سے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو ایمان، طاعات، اعمال صالحہ سے سنوارے، گناہ اور معاصی سے بچائے، اپنے گھر والوں سے بھی اس کا اہتمام کرائے۔ تو ایک تو چیز ہے اللہ سے دعا کا اہتمام، کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو یہ دعا کرتے کہ ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس دعا کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر تعلیم و تربیت تو کرتا ہے لیکن اس کی نظر اللہ پر ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا نے گویا ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ انسان اپنی ظاہری تعلیم، تربیت اور اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرے۔ دنیا دارالاسباب ہے، اپنے بچوں کو ایمان، اعمال، اخلاق سب سکھانا ہے، ہمیں کڑی نظر ان پر رکھنی ہے، لیکن یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ توفیق اللہ دینے والا ہے، اس لیے اس سے دعا کا اہتمام، ساری محنت ہمیں کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں متقیوں کا سردار بنا دے۔ یہ دعا کا دوسرا جز ہے۔ تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی دعا ہے اصل میں، وجعلنا للمتقین اماما۔ پہلے دعا میں کیا مانگا گیا کہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو اور ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان کو ایسا ہم اپنے نظروں سے دیکھیں کہ ہما وقت تیری اطاعت گزاری میں وہ لگے ہوئے، فرما برداری میں لگے ہوئے، تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ہمیں متقیوں کا سردار بنا دے، مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی متقی بنا دے۔ جب ہم متقی ہوں گے تو ہماری اولاد بھی متقی ہوگی، ہم پرہیزگار ہوں گے تو ہماری اولاد بھی پرہیزگار ہوں گی۔ تو گیا اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگنے میں خود اپنی بھی تقوی، طہارت اور پرہیزگاری کی دعا ہے۔ ورنہ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر عہدہ مانگنا منع کیا گیا ہے، بڑے عہدے کو مانگنے کو منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی خود عہدہ طلب کرنے کے لیے آتا کہ مجھے فلاں جگہ کا عامل اور گورنر بنا دیجئے، آپ اس کو دیتے نہیں تھے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں متقیوں کا سردار بنا دے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قشیری، حضرت حسن بصری، ان حضرات نے ملی جلی تفسیر کی اس آیت کی کہ بھئی یہاں عہدہ جو طلب کیا جا رہا ہے وہ دنیا کا کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں ایسا متقی اور پرہیزگار بنا دے ہمیں خود کو کہ ہماری اولاد ہماری پیروی کرے اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کا سلسلہ ہماری نسلوں تک چلے۔ تو اگر یہ مقصود ہے کہ ہم ایسے متقی بن جائے کہ
کہ ہماری اولاد ہمارے پیچھے چلے، دوسرے لوگ بھی ہماری تقوی اور پرہیزگاری میں اطاعت کرے، تو یہ کوئی عہدے کی طلبگاری نہیں ہے، یہ تو اپنے تقوی کو مانگنا ہے، اپنی پرہیزگاری کو مانگنا ہے، اس لیے اس میں کوئی اشکال اور اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس دعا کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ غالباً مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے مواعظ میں کہیں میں نے پڑھا ہے، بہت سے ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ عمل بتلایا کہ کسی بھی نفل نماز میں اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو بیوی بہت دھیان اور توجہ سے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، یا بیوی نافرمان ہے تو شوہر بھی اسی نیت سے پڑھے، اور بچے اگر پریشان کرتے ہیں، فرما بردار نہیں نافرمان ہے، تو ماں باپ دونوں بھی اس دعا کو پڑھے۔ اور ویسے بھی اس دعا کا اہتمام اس زمانے میں تو ہر ماں باپ کو ہونا چاہیے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ تو ایک تو انسان کی خود کی ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی، وہ تو انجام دینا ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام بھی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے، توفیق تو وہی دینے والا ہے۔ جب ہم اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دیں گے اپنی ظاہری محنت کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور بہت سے حضرات کو بتلائی گئی یہ دعا، تو چند دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑا فرق ہمارے بچوں میں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ کسی شوہر کو بتلایا تو بیوی میں انہیں فرق و محسوس ہوا، بیوی کو بتلایا گیا تو شوہر میں فرق و محسوس کیا گیا۔ تو اللہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے، اس لیے اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں بھی تو متقیوں کا سردار بنا دے اور امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ اولاد کے سلسلے میں ظاہری تعلیم اور تربیت کی بڑی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، پھر حضرات صحابہ، اور پھر صحابہ کے بعد جو ہمارے اسلاف گزرے، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں وہ 5 امور کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ 5 امور کا اہتمام۔ پہلی چیز، اپنے اولاد کے ایمان اور عقائد کو صحیح کرنے کا اہتمام کرتے تھے بچپن ہی سے۔ اپنے اولاد کے عقائد اور ایمان کے صحیح کرنے کا، مضبوط کرنے کا، پختہ کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تعلیم، علم سکھانے کا اہتمام۔ قرآن پاک کی تعلیم سب سے مقدم، اس کے بعد پھر احادیث اور پورے دین کی تعلیم کا اہتمام۔ تیسرے نمبر پر اپنے اولاد کو اخلاق سکھاتے تھے، ان کے اخلاق کو درست اور ان کے اخلاق کو مزین کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر اپنی ان اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دعائیں یاد کراتے تھے۔ اور 5ویں نمبر پر اپنے اولاد کو معاملات یعنی امانت داری، سچائی، حلال پاکیزہ کھانے کے تاکید اور اس پر نگرانی، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ 5 اہم کام ہیں، ایمان اور عقائد کی مضبوطی اور اس پر قائم رکھنے کی محنت، دوسرے نمبر پر تعلیم قرآن اور دوسرے علوم دینیا کا سکھانا، تیسرے نمبر پر ان اولاد کی اخلاق کی درستگی کا اہتمام، چوتھے نمبر پر عادیاں، دعائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، اور 5ویں نمبر پر یہ معاملات کی درستگی، کہ یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ سے اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف سے منقول ہے۔ یہ آج کا اخیر کا ایک متن ہوا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کی تشریح کچھ عرض کی جائے گی 5 امور کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔